اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کے بارے میں واقعہ بیان کریں گے۔ شیث کے معنی ہے اللہ کا عطیہ، اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں ماں باپ نے اس کو یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حابیل کے بدلے عطا فرمایا تھا، اور یہ بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائی، اور صرف حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت و نصیحت فرمائی اور دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی اور ان اوقات کی عبادتوں کی تعلیم دی، اور اس کے بعد ایک بڑے طوفان کے وقوع کی پیش گوئی فرمائی۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج تمام لوگوں کے نسب حضرت شیث علیہ السلام پر انتہا کو پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ دوسری اولاد آدم بالکل ختم ہو گئی تھی، واللہ عالم۔ اور جمعے کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو فرشتے حنوط خوشبو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے جنت کا کفن لائے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام نے اس کفن میں ان کو کفنایا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آفتاب و مہتاب 7 دنوں اور 7 راتوں تک گرہن رہے۔ ابن زمرہ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں ایک بزرگ کو دیکھا جو وعظ فرما رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ ابی بن کعب ہے۔ تو انہوں نے یعنی ابی بن کعب نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے بیٹو، جنت کے پھلوں کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو بیٹے چلے گئے تاکہ جنت کے پھل تلاش کر کے لائیں۔ سامنے سے ان کو فرشتے مل گئے جن کے ساتھ کفن اور خوشبو تھی اور قبر کھودنے کے آلات تھے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ اے بنی آدم، کہاں اور کس چیز کی تلاش میں جا رہے ہو؟ کہا ہمارے والد مریض ہیں اور جنت کے پھل کھانے کو ان کا جی چاہ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا واپس چلو، تمہارے والد کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو سب واپس آ گئے۔ حضرت حوا نے فرشتوں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگنے لگی تاکہ فرشتے چھوڑ دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو فرمایا مجھے اپنے پاس سے چھوڑو، میں تجھ سے پہلے کا پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی اور پھر غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، پھر گڑھا کھودا، قبر بنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور قبر میں رکھا، اوپر سے مٹی ڈالی، پھر کہا اے آدم کی اولاد، یہ تمہاری سنت اور طریقہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام پر نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھانے میں 4 تکبیریں کہی، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی۔